صوفی کی خوراک مریضوں کی سی ہوتی ہے، نیند ڈوبنے والوں کی سی اور گفتگو دیوانوں کی سی، اور چونکہ ہر قسم کی ملکیت کو ترک کر دیتے ہیں اس لیے ان کو فقیر کہا جاتا ہے۔ گم ہے جو تیری آنکھ کا منظر تلاش کر، باہر جو کھو گیا ہے اندر تلاش کر، جو تجھ کو تیری ذات سے باہر نکال دے، دشت جنوں میں ایسا قلندر تلاش کر۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، تمہارے جسم ظاہری گناہوں سے ابھی پاک نہیں ہوئے اور تم اندرونی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہو۔ تم مخلوق سے تو درست رویہ رکھتے نہیں اور خالق سے درست رویہ رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو رب کی طرف سے طاقت حاصل ہے کہ وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو بھی واپس کر دیتے ہیں۔ بندے کا بندہ بننا مشکل ہے، نہ پیر بننا مشکل ہے نہ فقیر۔ کوئی تیرے در کا فقیر ہے، کوئی تیرے غم میں اسیر ہے سب تجھی کو پکارتے، کوئی سوز میں کوئی ساز میں۔ حقیقت تک تم آ جاؤ، معرفت تک تمہیں وہ خود لے جائے گا۔ کتاب معرفت خود عشق نے ہم کو پڑھائی ہے، تو یہ ظاہر ہوا اپنی خودی میں ہی خدائی ہے۔ خلاصہ اپنی ہستی کا کروں میں کس طرح باعث، میری ہستی میں میرے یار کی مستی سمائی ہے۔ اسی عشق دے اجڑے عاشق کا، سانو ڈر نہ مرنے جیونے دا، سانو بھکھ نہ دنیا داری دی، ہر حال وچ راضی رہندے آ۔ تو عشق دا کلمہ پڑھتے سہی، تینوں دنیا کافر لگنی ہے۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، محراب رخ یار کو کیا واسطہ سر سے، اس بزم میں سجدے کیے جاتے ہیں نظر سے۔ اے پیر پرستی کا مزہ شوق جگر سے، مرشد کو کوئی دیکھے تو خسرو کی نظر سے۔ طلب سچی ہو اور پیاس جان لیوا ہو تو رہبر خود بخود دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے۔ تو نے بس دیکھا ہے صحرا میں ایک درویش، تو نے درویش میں ابھی صحرا نہیں دیکھا۔ اپنا درد اپنے رب سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے دوا جانے اور خدا جانے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، عقل قبر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، قبر سے آگے عشق کا قدم اٹھتا ہے، اور عشق ایک جست میں زمان و مکان والی کائنات سے آگے نکل جاتا ہے۔ عقل مندی کو بیچ ڈال اور حیرانی خرید لے، عقل مندی صرف ایک خیال ہے اور حیرانی مشاہدہ کائنات میں گویا تیری نگاہ ہے۔ عشق اگر انتہا پر آ جائے تو سر نیزے پر اور قرآن لبوں پر آ جاتا ہے۔ جس تجلی نے چلا ڈالا کوہ طور کو، وہ تجلی ہم شے رگ میں لیے بیٹھے ہیں۔
तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज। दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, वो रोज देखता है डूबते हुए सूरज को फराज। काश में भी किसी शाम का मंजर होता, कौन किसके साथ मुखलिस है फराज। वक्त हर शख्स की औकात बता देता है। ये शहर तिलिस्मात है, कुछ कह नहीं सकते। पहलू में खड़ा शख्स फरिश्ता है कि इब्लीस। मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहां लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते हैं। तू अपनी शीशागरी का हुनर ना कर जाया। मैं आईना हूं, मुझे टूटने की आदत है। निभाता कौन है कौलो कसम, तुम जानते थे। ये कुर्बत आरजी है कम से कम तुम जानते थे। रहा है कौन किसके साथ अंजाम सफर तक, ये आगाज मसाफत ही से हम तुम जानते थे। मिजाजों में उतर जाती है तब्दीली मेरी जहां, सो रह सकते थे कैसे हम तुम जानते थे। डूबते डूबते कश्ती को उछाला दे दूं, मैं नहीं कोई तो साहिल पे उतर जाएगा। बर्बाद करके बसरा वो बगदाद का जमाल, अब चश्मे बद है जानिब खैबर लगी हुई। गैरों से क्या गिला हो कि अपनों के हाथ से है दूसरों की आग मेरे घर लगी हुई। बिखर रहे हैं मेरी जिंदगी के तमाम वर्क, न जाने कब कोई आंधी उड़ा के ले जाए। मैं कब तक दूसरों के दुख संभाल के रखूं फराज, जिस जिसके हैं वो निशानी बता के ले जाए। हुई है शाम तो आंखों में बस गया फिर तू, कहाँ गया है मेरे शहर के मुसाफिर तू। मैं जानता हूं कि दुनिया तुझे बदल देगी, मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं बज़ाहिर तू। दिन के ढलते ही उजड़ जाती है आंखें ऐसे, जिस तरह शाम को बाजार किसी गांव में। लोग पत्थर के पुत्तों को पूछ कर भी मासूम रहे फराज। हमने एक इंसान को चाहा और गुनाहगार हो गए। वो आए हैं पशेमा लाश पर, अब तुझे ए जिंदगी लाऊं कहां से। खाली हाथों को कभी गौर से देखा है फराज, किस तरह लोग लकीरों से निकल जाते हैं। बेबसी भी कभी कुर्बत का सबब बनती है, रो ना पाए तो गले यार से लग जाते हैं। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। उस दोस्त का गिला कर रहे हो जो धोखा दे गया, गिला अपनी अकल का करो जो धोखेबाज को दोस्त समझते रहे। हम दोस्त को छोड़ देते हैं, बहस को नहीं छोड़ते। हम मोबाइल से जीतने की तमन्ना में अपने साथी हार बैठते हैं।
محبت میں داخل ہونے والا محبت پر بیان اور محبت پر مضمون بھول جاتا ہے، کیونکہ اس کا بیان خاموش ہو جاتا ہے اور کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ رفاقتوں کے فیض اعتماد سے ہے۔ بد اعتماد انسان نہ کسی کا رفیق ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی حبیب ہوتا ہے۔ زندگی آغاز سے پہلے بھی تھی اور انجام کے بعد بھی ہوگی۔ زندگی تو بس زندگی ہے، اس کا یوم پیدائش اور اس کا یوم وصال کسے معلوم۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے، اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف کا خدا ایک ہی ہے۔ بندہ اندر سے برا نہیں ہوتا، ضرورت ہی برا کرواتی ہے اور ضرورت ہی نیک کرواتی ہے۔ ضرورت نکال دو، بندہ ٹھیک ہے۔ ایک انسان کے با اعتماد ہونے کے لیے یہی حقیقت کافی ہے کہ اس سے پہلے نہ تو کوئی اس جیسا دنیا میں آیا اور نہ اس کے بعد اس جیسا آئے گا۔ یہ عظیم انفرادیت بہت بڑا نصیب ہے۔ خیال بن کر زندہ انسانوں کے ذہن میں رہ جانا بھی زندہ رہنے کا ایک طریقہ ہے۔ بے شوق عبادتوں سے شوق کا ایک آنسو بہت بہتر ہے، اور شوق کی ایک نگاہ زندگی کے 1000 سجدوں سے بہتر ہے۔ یادداشت میں محفوظ رہنے والا علم عارضی ہے، یادداشت خود دیر پا نہیں۔ سب سے اچھا علم وہ ہے جو دل میں اتر کر عمل میں ظاہر ہوتا ہے۔ ہمارے پیشے، ہمارے مرتبے، ہمارے مال، ہمارے اثاثے ہماری فطرت نہیں بدل سکتے۔ کمینہ کمینہ ہی ہوگا، خواہ کہیں بھی فائز ہو۔ سخی سخی ہوگا، خواہ وہ غریب ہو۔ کسی تنگ دل کا مال نہ کھاؤ، اس کے ہاں کھانا بھی نہ کھاؤ۔ تنگ دل انسان سے بچ کے رہو تو سکون مل جائے گا۔ سخی دل انسان سے ملا کرو۔ سخی دل سے اگر تم کچھ لے بھی لوگے تو بھی وہ تمہارے لیے دعا کرے گا۔ شیطان نے انسان کو نہ مانا، اللہ نے اس پر لعنت بھیج کر اسے نکال دیا۔ انسان کے دشمن کو اللہ نے اپنا دشمن کہا۔ انسان اللہ کے دشمن سے دوستی کر لے تو بڑے افسوس کا مقام ہے۔ اپنی مصروفیت کا جائزہ لو، کیونکہ آپ کی مصروفیت گمراہی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی مصروفیت عبادت بھی ہو سکتی ہے۔ رزق کے بارے میں تشویش رکھنا راہ طریقت کی بڑی رکاوٹ ہے۔ والدین کی خدمت، استاد کا ادب سائل اور یتیم کی دعا سکون قلب کے ذرائع ہے۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنوائے سکون نہیں پائے گا۔ زندگی کے بہترین دور کے بارے میں لوگوں سے پوچھیں تو جواب ملے گا کہ اچھا زمانہ گزر چکا ہے یا ابھی آیا ہی نہیں۔ حالانکہ اچھا دور وہ ہے جو آج گزر رہا ہے۔ غربت اتنی بڑی لعنت ہوتی ہے کہ وہ انسان کے اندر سے خونی رشتوں کی محبت اور انسانیت کی بنیادی صفات بھی نکال دیتی ہے۔
روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا۔ چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے۔ حاکم نے یہ کہا کہ کچھ کھا کر مر گیا۔ بھوک پھرتی ہے میرے ملک میں ننگے پاؤں، رزق ظالم کی تجوری میں چھپا بیٹھا ہے۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں ایسا اجنبی بنا دیتی ہے کہ لوگ پہچاننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ فرق تو کافی ہے تیری اور میری تعلیم میں، تو نے استاد سے سیکھا ہے اور میں نے حالات سے۔ افلاس کی بستی میں ذرا جا کر تو دیکھو، وہاں بچے تو ہوتے ہیں مگر بچپن نہیں ہوتا۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جہاں غریب کی خدمت پہنچا دیتی ہے۔ شہر غربت میں موت دیر سے مت آیا کر، خرچہ تدفین کا بیماری پہ لگ جاتا ہے۔ غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر مت دیجیے کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیجیے کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ ایمان تو یہ ہے کہ اپنے منہ کا نوالا کسی بھوکے کے منہ میں ڈال دینا، اس یقین کے ساتھ کہ دینے والی ذات نے یہ نوالا اس کی قسمت کا میرے ہاتھ میں دیا تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ فکر و فاقہ انسان کو خاموش بنا دیتے ہیں، اور کوئی شخص فقیر کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور اپنی دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، پر میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ غربت ہمیشہ محبتوں اور رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ غربت کا بھی ایک پہاڑ ہوتا ہے جس کی بلندی پر اکثر امیر لوگ رہتے ہیں۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت و رسوائی ہو۔ غربت کوئی عیب نہیں، لیکن خوبی بھی نہیں۔ ہم نے کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ رب مجھے غریب کر دے۔ غربت نہ دے سکی میرے ضمیر کو شکست، جھک کر کسی امیر سے ملتا نہیں ہوں میں۔ ممکن نہیں ہے مجھ سے یہ طرز منافقت، دنیا تیرے مزاج کا بندہ نہیں ہوں میں۔ کامیاب زندگی کے لیے بھاگ دوڑ خود کرنی پڑتی ہے۔ لوگ صرف مبارکباد اور اظہار افسوس کے لیے آتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بھاری چیز خالی جیب ہوتی ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ زندگی کو پانی کے بہاؤ پر بہتا ہوا لکڑی کا ٹکڑا بنائیں گے تو تمام عمر بے سمتی بہتے ہی رہیں گے۔ پار لگنا ہے تو زندگی کو پانی کا سینہ چیرنے والی کشتی بنائیں۔
जिंदगी हर शख्स को अजीज होती है, लेकिन बहादुर आदमी के लिए इज्जत जिंदगी से भी ज्यादा अजीज है। जब भी खुदा से दुआ मांगो तो नसीब मांगो, अकल ना मांगो, क्योंकि मैंने बहुत से अकल वालों को नसीब वालों के पास गुलामी करते देखा है। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं और कमजोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर सुलह करना सीखो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। जीत की आदत अच्छी होती है, लेकिन कुछ रिश्तों में हार जाना ही बेहतर होता है। दरख्त अपना फल खुद नहीं खाते, दरिया खुद अपना पानी नहीं पीते। पता है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असल जिंदगी है। कोई आपसे 2 कदम पीछे हटे तो आप उसे हमेशा खुश रहने की दुआ देकर 4 कदम पीछे हट जाए। जिंदगी सुकून से गुजरेगी। पलटकर जवाब देना बेशक गलत थे, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। माँ बाप की तकलीफ को नजरअंदाज मत कीजिए। ये जब बिछड़ जाते हैं तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। अच्छे लोग सड़क किनारे लगी रोशनियों की मानंद होते हैं, जो फासले तो कम नहीं करते, अलबत्ता रास्ते को चलने वालों के लिए आसान जरूर बना देते हैं। अपनी सोच को पानी के कतरों से भी ज्यादा शफाफ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है, उसी तरह सोचों से ईमान बनता है। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ हिम्मत तो देती है, पर शनाख्त छीन लेती है। पत्थर में एक नुक्स है कि वो कभी पिघलता नहीं, लेकिन पत्थर में एक खूबी भी है कि वो कभी बदलता नहीं। अपनी गलतियों से प्यार करो, ये तुम्हारी सवारी बन जाएंगी। इनसे नफरत करोगे तो ये तुम पर सवार हो जाएंगी।